الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. حضرات، سورۃ الکہف آپ کے سامنے کافی عرصے سے بیان ہو رہی. ابھی اگلا جمعہ جو ہوگا انشاءاللہ تعالی تو وہ تو ہم رمضان کے بالکل دروازے پر ہوں گے، تو پھر تو جو رمضان کے حوالے سے بات ہو. تو میں آج چاہتا ہوں کہ اس پوری صورت کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں. سورۃ الکہف کے اندر ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ الکہف پڑھنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فائدے بیان کیے حضرات؟ 3. پہلا فائدہ، سورۃ الکہف کوئی پڑھے اللہ جل جلالہ اس کے دل میں ایک نور ڈالیں. نمبر 2، سورۃ الکہف کوئی پڑھے اللہ جل جلالہ اس کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون نازل کریں. تیسرا فائدہ، سورۃ الکہف پڑھنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت. ایک سورۃ الکہف جب پڑھا جائے تو یہ 3 نیتیں کر کے پڑھا جائے. سورۃ الکہف پڑھتا ہوں تاکہ اللہ اس کی برکت سے میرے دل میں نور پیدا کرے. سورۃ الکہف پڑھتا ہوں اس کی برکت سے اللہ مجھ کو وہ خاص سکینہ نازل کرے. سورۃ الکہف پڑھتا ہوں اس لیے کہ اللہ مجھ کو دجال کے فتنے سے بچا. یہ 3 نیت کر کے سورۃ الکہف پڑھ. دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ الکہف میں دجال کے فتنے سے اور مطلق فتنوں سے اس میں حفاظت. سورۃ الکہف میں 4 قصے ہیں حضرت. وہ 4 قصوں میں 4 فتنوں کا ذکر. دجال کا فتنہ ہے اسباب کا فتنہ نا، دنیا کا ساز و سامان. اب یہ دنیا کا ساز و سامان کتنی شکلوں میں انسان کے لیے فتنہ بنتا. سورۃ الکہف میں 4 قصے اور 4 قصوں میں 4 فتنے ہوئے. پہلا قصہ ہے اصحاب الکہف کا. یہ چند جوان ہیں. جوانی بڑا فتنہ ہے. جوانی ہی فتنے میں پڑنے کا زمانہ. بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی، بوڑھوں کو طاقت نہیں ہوتی. اگر سمجھ اور طاقت کا زمانہ ہے تو جوانی کا زمانہ. یہی زمانہ ہے جس میں اصل میں اچھا یا برا کیا جا سکتا. اب جوانی کس طرح لگتی ہے؟ ٹھیک جگہ غلط جگہ. اصحاب الکہف کا قصہ. حضرات چند نوجوان ہیں اور ایک بادشاہ حکومت کے زور پر، طاقت کے زور پر ان کو شرک میں ڈالنا چاہتا، ان کو شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، مجبور کرنا چاہتا. اور وہ چند نوجوان اس شرک کے ماننے سے انکار کرتے. یہ تو غلط بات ہے. ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے رب پر ایمان لائیں.
اور ہماری قوم نے اللہ کے سوا معبود بنا لیا. دلیل کیوں نہیں لاتے وہ لوگ؟ کتنے بڑے ظلم کی بات. یہ وہ چند نوجوانوں کی بات. اگر ہم نے یہ بات کی تو یہ تو بہت ہی ناانصافی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک بنیں. جوانوں کی باتیں دیکھو حضرات، سناتا ہوں آپ کو. قرآن کریم نے ان جوانوں کی باتیں ذکر کی. ربنا آتنا من لدنک رحمتن، اے ہمارے رب دے دے ہم کو اپنی طرف سے رحمت. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہدایت کا سامان آسان کر دے. ماحول پورا بگڑا ہوا، ماحول کفر کا. اس کفر کے ماحول میں وہ چند جوان اپنے دین اور ایمان کو بچانے کی اللہ سے دعا کر. اور آگے کہتے ہیں کہ جب وہ کھڑے ہوئے، اسقاموا، جب وہ جوان کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہی رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارے. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کہہ دیا تو یہ ہم نے بہت غلط بات کی. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جو نہ اللہ کو چھوڑ کر اور خدا معبود بنا لیے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، وہ اس پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ کتنا بڑا ظالم ہے جو اللہ پر اس قسم کا جھوٹ باندھے. حضرات یہ چند نوجوانوں کی بات. کہاں جوانوں کو دیکھو نشوں میں لگے ہوئے، کہاں جوانوں کو دیکھو کھیلوں میں لگے، کہاں جوانوں کو دیکھو فضولیات میں لگے، کہاں جوانوں کو دیکھو باطل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اور کہاں یہ نوجوان. جوانی تو گزرے گی، سب کی گزرے گی، عمر تو گزر رہی، پانی کی طرح گزر رہی. کچھ عرصے کے بعد یہ جوان نہیں رہیں گے، لیکن جوانی میں کیا کیا وہ محفوظ رہ جائے گا. جوانی نہیں رہے گی، جوانی میں کیا ہوا عمل محفوظ رہ جائے گا. پھر یہ جوان نے جب دیکھا حضرات کہ اس ماحول میں رہنا ہمارے لیے مشکل، خطرہ ہے، یا ہماری موت ہے، اور اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہم کو کفر قبول کرنا پڑے گا. نہ ہم کو کفر قبول، نہ ہم کو موت قبول، تو پھر کیا ہے؟ تو اس ماحول سے نکل جائے. تو یہ چند نوجوان پھر نکلے، پھر گئے ہیں، پھر انہوں نے اپنا ایک ماحول بنایا، ایک غار کے اندر جا کر کے پنا. معلوم یہ ہوا جہاں فتنے پھیل جائیں اور آپ ان فتنوں کا مقابلہ نہ کر سکیں تو اس ماحول سے الگ ہو، اس ماحول سے الگ ہو، جا کے اپنا ایک ماحول بن. ان نوجوانوں نے اپنا ایک ماحول. یہ قصہ ہے، اس میں یہ عبرت ہے. اپنی جوانی کو آپ کہاں لگائیں گے یہ اس قصے سے معلوم ہو جائے. اپنے دین کی حفاظت کرو. اصحاب الکہف کے قصے میں یہ عبرت. اور حضرات اس قصے کے اندر یہ بات ہے کہ یہ چند نوجوانوں کو اس بادشاہ نے مجبور کیا. بظاہر تو اس کی طاقت زیادہ تھی اور ان نوجوانوں کی طاقت تو کم تھی. مقابلہ چل رہا تھا ایمان بالغیب اور اسباب کے بیچ میں، لیکن غالب کون ہوئے؟ وہی جوان غالب ہیں. وہ بادشاہ ختم ہوا. ان نوجوانوں کو اللہ نے 309 سال تک سلایا. 309 سال کے بعد جاگے ہیں، اور جب علاقے میں گئے ہیں اپنے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے تو لوگوں نے دیکھا کہ اتنے پرانے لوگ کہاں سے آ گئے، یہ سکہ کہاں گیا. وہاں سے پتہ چل گیا کہ وہ ہمارے کچھ جوان جو اتنا عرصہ قبل غائب ہو گئے تھے، اور حکومت کے خزانے میں ایک تختی پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ چند نوجوان غائب ہو گئے، نسلیں گزر گئیں، بادشاہ ختم ہو گیا، اب ایک بہت صالح آدمی اس علاقے کا حکمران بنا. جو معلوم ہو کہ وہ لوگ زندہ ہیں، موجود ہیں، تو پورا علاقہ اس غار تک آ گیا، ان کا استقبال ہوا. اللہ جل جلالہ حالات کو ایسے بدل. حضرات اس واقعے کے اندر یہ سبق ہے سب کے لیے.
دوسرا واقعہ اس سورت کے اندر ہے دو باغ والوں کا، دو آدمی باغ والے۔ اس میں ایک آدمی کے پاس باغ ہے، دو باغ ہے اس کے پاس، اور اس باغ کے اندر سب نعمتیں، میوے اس میں لگے ہوئے ہیں، ارد گرد کھجوریں لگی ہوئی ہیں، بیچ کے اندر نہریں لگی بہہ رہی ہیں، کھیتیاں ہیں، یعنی پورا زراعت کا سامان سب جمع۔ اللہ نے اس آدمی کو بہت مال دے دیے۔ یہ آدمی اپنے ایک دوست کے ساتھ اس باغ کے اندر داخل ہوا۔ جب باغ کے اندر یہ داخل ہوا ہے تو یہ اپنے اس ساتھی کو کہہ رہا ہے میرا خیال نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا، اور میں قیامت بھی نہیں مانتا ہوں، قیامت قائم ہوگی یہ نہیں ہے، اور اگر بالفرض ہو گئی جیسے آپ کہتے ہیں تو میں بڑا آدمی ہوں، جہاں جاؤں گا میں بڑا آدمی رہوں گا، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں آپ سے مال میں بھی زیادہ ہوں، میرے ساتھ لوگوں کا بھی وہ ہے، میری عزت بھی بہت زیادہ ہے، تو میں آپ سے ہر اعتبار سے بہتر ہوں۔ یہ دوسرا والا جو تھا یہ ایمان والا آدمی تھا، یہ ایمان والا تھا، تو اس نے اس کو کہا ہے کیا تم نے اس اللہ کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھ کو پیدا کیے مٹی سے، پھر نطفے سے، اور پھر تجھے سلامت آدمی بنا دیا؟ میرا رب تو اللہ ہے، میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ اور پھر اس کو کہا کہ جب تم اس باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یوں کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ دیکھا ذرا، تم نے یوں کیوں نہیں کہا؟ تم نے اپنے بارے میں کیسے کہہ دی؟ یہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے، ماشاء اللہ۔ جب کسی آدمی کے اوپر اللہ کا احسان ہو جائے، سب کچھ اللہ کا ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ایسا کیوں نہیں کہا؟ اور پھر اس آدمی کو کہا آپ کا یہ خیال ہے کہ میں آپ سے کم ہوں مال میں، اولاد میں؟ قریب ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے مجھ کو بہتر دے دے، اور میرا رب تیرے باغ کے اوپر ایسی آندھی چلا دے کہ یہ باغ سے سیدھا سادہ میدان بن جائے، چٹیل میدان، اور میرا رب چاہے تو اس باغ کے پانی کو اتنا گہرائی میں لے جائے کہ یہ سارے درخت اور یہ سارا باغ خشک ہو کر ختم سوکھ جائے۔ حضرات پھر ایسا ہی ہوا کہ اس باغ کے اوپر آندھی طوفان آئی اور وہ باغ سارا نیچے گر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور وہی آدمی جو کل غرور کر رہا تھا میری ماں، میرے لوگ زیادہ ہیں، میری عزت زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، اور یہ سب چیزیں، وہ اپنے ہاتھوں میں افسوس کر رہا اور کہہ رہا تھا کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ پھر وہ کچھ کر سکا بھی نہیں، اور ثابت ہوا کہ اختیار سارا کا سارا اللہ کی۔ حضرات یہ ہے۔ دوسرا فتنہ کیا ہے؟ دوسرا فتنہ ہے مال کا۔ کسی آدمی کے پاس مال آتا ہے بگڑ جاتا۔ آپ دیکھو بعض لوگ مال نہ ہو تو وہ ٹھیک رہتے ہیں، مال جب ان کے پاس آیا انداز بدل گیا، باتیں دیکھو اور انداز میں کر رہے ہیں، راستے پہ دیکھو تو اور انداز میں چل رہے ہیں، سب نخرے شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مال کو ہضم نہیں کر سکا۔ اللہ بچا۔ جب مال کی دعا کرو، ایک تو اس کے ساتھ یہ دعا کرو کہ اللہ مجھ کو حلال مال دے دے اور اس کو ہضم کرنے کی مجھ کو طاقت بھی دے دے، ورنہ تو نہیں ہضم ہوتا لوگوں سے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں ان کے وہاں مال ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک رہے، بالکل زمین کے اوپر، ہوا میں نہیں اڑے۔ یہ مال میں جب گڑبڑ ہوتی ہے نا حضرات، اس سے معلوم ہو جائے۔ راستے میں چلائیں گے تیز گاڑی آواز نکالیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال میں گڑبڑ۔
کسی کے ساتھ بات کریں گے ٹھیک منہ بات نہیں کریں گے، اپنے خاندان کے غریبوں سے ملتے ہوئے اس کو شرم آئے گی۔ یہ مال ہضم نہ کرنے کی بات ہے حضرت، اللہ بچے، اللہ سے بہت معافی کی دعا، اور اللہ سے بہت زیادہ آدمی وہ دعا کرے کہ ہماری ان باتوں کی وجہ سے اللہ ہم کو نہ پکڑے۔ حضرت صرف ایک صورت بتانے کے لیے بیان کرتا ہوں، ورنہ اللہ تکبر سے سب کو بچے۔ ہاں بالکل، حال ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا قصہ یہ ہو گیا نا، وہ جو باغ والے آدمی تھے اس کا باغ ختم، تباہ ہو گیا، ٹھیک ٹھاک، پھر افسوس کر۔ حضرات جوانی بھی گزر جاتی ہے اور مال بھی آنے جانے والی چیز، آنے جانے والی۔ کتنے غریب ہیں جو کچھ عرصے بعد مالدار بن گئے، کتنے مالدار ہیں جو غریب آ گئے، روڈ پر آ گئے۔ کتنی مثالیں آپ کے سامنے، بہت ساری مثالیں۔ مجھے لوگوں نے وہ مثالیں بیان کی، میں اکثر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ قصہ کہ ایک آدمی جس کو اللہ نے بہت ایک کاروبار کے اندر بہت مال دیا، اور اس جگہ کے جو لوگ تھے وہ جب اس سے ملتے تھے تو ٹائم لیتے تھے، لیکن حضرات کچھ اور اتنا اس میں پڑا ہوا، کچھ عرصے کے بعد حالات ایسے بدلے کہ وہی آدمی ان لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، یہ میں چیزیں بہت کھول کر نہیں بیان کرتا ہوں اس لیے کہ پھر آپ لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کون تھا، سمجھ گئے نا؟ تو میں تو قصے کا صرف اتنا حصہ بیان کروں گا کہ آپ کے لیے عبرت بنے، بس۔ نہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون تھا، اور نہ مجھ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کون، اس لیے کہ بہت سی باتیں جو ہے وہ امانت کے درجے میں ہوتی ہے، لوگوں کا پردہ رکھنا یہ بھی ضروری، اس لیے قصے کو صرف اتنے طریقے سے کہ وہ عبرت تو ہو جائے، لیکن کون ہے یہ معلوم نہ ہو، یہ معلوم ہونا ضروری بھی نہیں۔ ایک صاحب نے مجھ کو قصہ بتایا کہ ایک جگہ میں وہ کاروبار کرتے تھے، اور اس جگہ کے جو بالکل یوں کہو کہ اس پورے علاقے کے جیسے ایک وسوئی تھے وہاں کے، وہ کرتا درتا مال بہت، لیکن ان کا طریقہ غلط ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آئے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ گھر کے خرچے کے لیے پیسے دے۔ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، خاص طور پر تکبر کوئی کرے گا تو پھر یہ انجام اس کو سامنے آئے، اتنے کے اندر پڑے۔ یہ دوسرا قصہ ہو گیا حضرات دو باغ والوں کا۔ پہلا قصہ ہو گیا اصحاب الکہف کا، جوانوں کے لیے عبرت ہے، تمہاری یہ جوانی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، کچھ عرصے کے بعد تم جوان نہیں رہو گے، لیکن اس جوانی میں تم نے کوئی اچھا کیا ہوگا وہ محفوظ رہ جائے گا، جو میں نے برا کیا وہ محفوظ رہ جائے گا۔ لہذا اپنی جوانیوں کو اتنا اچھا گزارو جیسے اصحاب الکہف نے اپنی جوانی گزاری۔ اصحاب الکہف نے ایک غلط ماحول کو چھوڑا اور ایک اچھا ماحول بچایا، اپنے دین کی حفاظت کی۔ دین کی حفاظت کتنی اہم۔ آج جوانوں کو جب کسی ٹھیک ماحول کی طرف دعوت دی جائے تو بہانے شروع کریں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فلانا ہے فلانا ہے، اور بیہودہ ماحول و مجلس میں جا کر کے لمبا وقت گزارے۔ جو تم کرو گے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ پھر اگر تم کو کسی کی بات پر اعتماد نہیں ہے تو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اپنی جوانیوں کو ٹھیک گزارو۔ اور نمبر 2 قصہ باغ والے کا، کہ ایک باغ والے کو اپنے مال کے اوپر غرور ہوا، لیکن جب مال اس کا تباہ ہوا تو اس کو غرور ختم ہو گیا۔ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے یوں مت سمجھو کہ یہ مال ہمیشہ رہے،
یوں بھی مت سمجھو کہ یہ تمہارے پاس پہلے سے، یوں بھی مت سمجھو کہ تم ہی مالدار بننے کے لیے پیدا ہوئے اور دوسرا غریب بننے کے لیے پیدا۔ یہ حالات بدل بھی سکتے ہیں، یہ مالدار غریب اور یہ غریب مالدار بن سکتا، یہ آج جو سیٹ بنا ہوا ہے دوسرا نوکر بنا، یہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس باغ والے کے قصے میں عبرت ہے حضرت۔ تیسرا قصہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام۔ یہ تو بڑا عجیب قصہ ہے حضرت، جو عبرتوں کا پورا ایک مجموعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی قوم کے اندر کوئی تقریر کی، بیان کیا، سب بیٹھے ہوئے، تو بہت ہی عجیب وہ کیا۔ تو قوم کے اندر ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت آپ سے کوئی بڑا عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیا، فرمایا نہیں۔ بالکل ٹھیک جواب، اس وجہ سے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہی وقت کا سب سے بڑا عالم، اس لیے کہ پیغمبر کے بعد ڈائریکٹ وحی آتی ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی بات کو معلوم کرے گا تو اپنے ذہن سے، اپنے اجتہاد، اپنی کوشش سے، کتنی کوشش کرے گا کوئی آدمی؟ وحی کا جو علم کا ذریعہ ہے اس کے مقابلے میں علم کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی، کہا آپ سے بڑا عالم کوئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ ٹھیک جواب دیا۔ لیکن انبیاء کرام کی ڈائریکٹ تربیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے فوراً اس پر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو گئی کہ جب اس قسم کا سوال ہوا تو آپ کو جواب میں کہنا چاہیے تھا اللہ کو معلوم، اللہ کو معلوم۔ ہم یہ غلطی کر لیتے تو شاید اتنی تنبیہ نہیں ہوتی، پیغمبر نے کی فوراً۔ فرمایا کہ ایک جگہ ہے مجمع البحرین، ایک جگہ جہاں دو دریا ملتے، ٹھیک، اس میں ہمارا ایک بندہ ہے، ہم نے اس کو اپنی طرف سے ایک علم دی۔ علم اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ دو قسم پر ہے۔ ایک وہ علم ہے جو کسبی علم ہے، جو آدمی محنت کرے، سیکھے، کوشش کرے، تجربہ کرے، کسی اور سے سیکھے، یہ سب کسبی علم۔ اور ایک وہ علم ہے جو اللہ جل جلالہ ڈائریکٹ کسی کو دے دیتے، اس کے دل میں اللہ ڈالتا، وہی بھی علم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم، اب یہ نہیں ہے کہ کوئی پڑھا تھا، کسی سے سیکھا تھا، یہ ڈائریکٹ اللہ نے دیا، یہ وہ بھی علم۔ خواب کے اندر ایک قصہ دیکھا کہ یوں ہوگا یوں ہوگا، اللہ نے علم دیا، اس کا کیا مطلب؟ اللہ نے اس امت کے اندر وہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سے لوگوں کو ایسا خواب کی تعبیر کا علم دی، اور بہت سارے علم۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک وہبی علم دی، وہبی علم۔ تو حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ جاؤ، حضرت موسیٰ گئے۔ یہ ہے تیسری بات، آدمی کو کبھی اپنے علم کے اوپر یعنی تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے کیا ضرورت ہے سیکھنے کی، مجھے تو سب کچھ آتا۔ کبھی علم سے کوئی آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جب بھی علم کی مجلس لگے اس میں بیٹھ جاؤ، شریک ہو جاؤ، یہ معلوم نہیں ہے کون سی بات آپ کو کس وقت فائدہ دے دیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لیا، اپنے ساتھ سامان سفر کو لیا اور روانہ، اور اس جگہ پہنچے اور وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو، اور پھر وہاں پر کچھ واقعات پیش۔ یہ سب اس پر دلیل ہے کہ آدمی علم کو طلب کرتا رہے، کبھی
تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر آدمی ہے اور وہ علم کے لیے سفر کر. اور حضرات آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں، علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف کیا؟ ہم لوگ تو ہر چیز کو علم اور اس کے اوپر لکھ دیں گے علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم سے مراد کیا؟ قرآن کریم نے جس کو علم کہا ہے، علم وہ ہے جس کے نتیجے میں آپ کو دو چیزوں کی پہچان ہو جائے. حضرات علم کون سا ہے جس کے نتیجے میں کتنی چیزیں؟ دو چیزوں کی پہچان ہو جائے. نمبر ایک، آپ کو اس کے نتیجے میں اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کون؟ اور نمبر دو، آپ کو اپنے آپ کی پہچان ہو جائے کہ میں کون ہوں، مجھ کو کیا کرنا. جس پڑھائی کے نتیجے میں یہ دونوں باتیں معلوم نہ ہوں اس کو فن کہا جائے گا، اس کو علم نہیں کہا جائے گا. اس کی ضرورت بھی ہوگی، اس کا فائدہ بھی ہوگا، اس سے انکار نہیں، لیکن وہ علم نہیں. اس کے لیے قرآن کی علم کی آیتیں کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ ایسے علم کے بارے میں جس میں نہ اللہ کی پہچان ہے اور نہ اپنی ذمہ داریوں کی پہچان ہے، اس کے بارے میں نہیں ہے، نہ یہ آیت ہے نہ یہ حدیث ہے. لہذا جن اسکولوں میں، جن کالجوں میں، جن یونیورسٹیوں میں نہ اللہ کی پہچان سکھائی جاتی ہے نہ اپنی پہچان سکھائی جاتی ہے، صرف انگریز بننا سکھایا جاتا ہے، وہاں پر قرآن کی یہ آیتیں اور یہ حدیثیں قطعاً نہ پڑھی جائیں. یہ نہیں ہے اس ماحول کے لیے، یہ غلط بیانی ہے. اندر سے بچوں کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے، اندر سے ان کو اللہ سے بیزار کیا جا رہا ہے، اندر سے ان کو رسول سے بیزار کیا جا رہا ہے، اور اوپر سے وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں علم سیکھنا فرض ہے. کیا علم والے برابر ہیں؟ علم والے برابر نہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ تو نہیں ہے اس کے لیے. علم صرف وہ ہے. اور محکمہ تعلیم پاکستان حکومت لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے. لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا ہے، ہجرت کا نام استعمال ہوا ہے. پاکستان کی بنیادوں میں ہجرت کا نام استعمال ہوا ہے. پاکستان کی بنیادوں میں شہادت کا لفظ استعمال ہوا. پاکستان کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کا لفظ استعمال ہوا. یہ دھوکہ ہے. وہ لوگ جو اب اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اس کی بنیادوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور ان شہیدوں کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں. پاکستان کا محکمہ تعلیم ہے حضرت، کروڑوں کا بجٹ ہے جو تعلیم کے نام پر ہے. سوال تعلیم کیا ہے؟ تعلیم تو وہ ہے کہ جس میں اللہ کی پہچان کرائی جائے، اس میں اپنی ذمہ داریوں کی پہچان کرائی جائے. اگر یہ پہچان نہیں ہوتی، یہ حکومت پاکستان کا اتنا بجٹ کس پہ ضائع ہو رہا ہے؟ الٹا اٹھیں گے، کوئی اٹھے گا وہ اٹھے گا، ہوگا مدرسوں میں تم مدرسوں کو چھوڑو بھائی، مدرسے تو تبرع احسان کر رہے ہیں. تم سے کچھ لیتے نہیں ہے، دیتے ہیں. یہ مسجد ٹی وی کا ٹیکس دیتی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ حکومت پاکستان اس مسجد سے اور تمام مساجد سے ٹی وی کا ٹیکس لیتی ہے. دیتے کچھ نہیں، لیتے ہو اور اپنا نظام برباد. تعلیم کے نام پر الٹا مدرسوں برباد ہو رہی، اور ٹی وی میں کوئی اٹھے گا مدرسوں برباد ہو رہی. اپنے گھر کی خبر لے لو، تعلیم کے نام پر اس قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے.
کتنی چیزیں ہیں حضرات جو ہماری اس نسل کی ضرورت ہے، جو ہمارے اسکولوں میں ہونی چاہیے، ہمارے کالجوں میں ہونی چاہیے، ہماری یونیورسٹیوں میں ہونی چاہیے۔ اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں۔ ان کا بننا ہم کو پسند ہے، ان کا بگڑنا ہم کو پسند نہیں، کیونکہ بگڑیں گے تو ہمارے گلے میں پڑیں گے۔ ہاتھ ٹوٹے گا کہتے ہیں اپنے گلے میں آ جائے۔ تو یہ تعلیم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، حضرت خضر کے پاس گئے۔ تعلیم، ایک تو تعلیم کے نام پر کسی کو علم سے مستغنی ہونے کی وہ ضرورت نہیں ہے، علم سیکھتے جاؤ۔ یہ مت کہو میری عمر زیادہ ہو گئی، میں عمر کے فلانے حصے میں، یہ والی بات کرنا یہ دھوکہ ہے۔ ابھی وہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں۔ چوتھا اور آخری قصہ ہے حضرات ذوالقرنین کا قصہ۔ ذوالقرنین کا قصہ اس سورۃ الکہف کے اندر بیان ہے۔ ایک بادشاہ ہے، آج کے بادشاہ اس کے نوکر کی جگہ میں بھی نہیں آتے، اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ اگر یہ جو آج کی دنیا میں ٹوٹل امریکہ کا بادشاہ ہو، روس کا بادشاہ ہو، یہ تو اس کے چوکیدار کی جگہ میں بھی نہیں۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے۔ اس وقت کی آباد دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ اتنا بڑا بادشاہ پہنچا ہے، اور اس کو جب اپنے رعایا اور اپنی قوم اور اپنی پبلک کے حالات سنائے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے ہاں جو ٹھیک ہے اس کو ہم اچھا بدلے دیں گے، جو برا ہے ہم اس کو سزا دیں گے۔ یہ بادشاہوں کا کام نہیں، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، قوم جدھر جائے تباہ ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ قوم کی اصلاح بھی حکومت کی ذمہ داری۔ قوم کیوں بگڑ گئی، قوم کیوں نشوں میں پڑ گئی، یہ حکومت کا کام ہے۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ تقریر بیان کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو نفاذ نہیں ہے۔ حکومت کا کام ہے بھائی۔ اگر کسی علاقے کے اندر جرائم پیدا ہو رہے، لوگ اپنے طاقت کے زور پر جرم کرتے، حکومت کا کام ہے روک دیں ان کو۔ وہ بادشاہ ذوالقرنین، لوگوں نے کہا یہاں پر یاجوج و ماجوج ہے، بہت طاقتور لوگ ہیں، روز آنا آتے ہیں، ہم پر حملے کرتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ہماری زندگی تنگ کر دی، ہم کیا کریں؟ ہم آپ کو ٹیکس دے دیں گے لیکن آپ ہماری کچھ مدد تو کر لیں۔ ذوالقرنین نے کہا نا، مجھ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، وہ تو میرا فرض ہے، خزانہ تم پر استعمال کروں گا، ہاں مجھ کو افراد چاہیے۔ اور ان کے بیچ میں ایک مضبوط دیوار بنا دی۔ دیوار ایسے بنا دی کہ وہ لوگ نہ اس کو پار کر سکیں گے، نہ اس کے اوپر چڑھ سکیں گے، نہ اس میں نقب لگا سکیں گے۔ اور حضرات یہ سب بنانے کے بعد ذوالقرنین نے کیا کہا؟ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میری کرسی بہت مضبوط، میں طاقتور نہ۔ کہتے ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت۔ سورۃ الکہف یہ بتا حضرت، سورۃ الکہف میں اس لیے بیان کر دیا مکمل، اس لیے کہ اگلا جمعہ ہو جائے گا پھر رمضان کا، تو سورۃ الکہف مجھ سے رمضان کے اندر بھی رہ جائے گی، میں نے اس لیے چاہا کہ اس کا پورا خلاصہ آپ کو بیان کر دوں۔ سورۃ الکہف میں 4 قصے ہیں حضرات، دوبارہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ پہلا قصہ ہے جوانوں کا، جوانوں کے لیے عبرت ہے۔ تمہاری جوانی غلط بھی گزر سکتی ہے، تمہاری جوانی ٹھیک بھی گزر سکتی ہے، جوانی گزر جائے گی لیکن جوانی میں کیا ہوا کام تمہارا محفوظ رہ جائے گا، ایک بات۔ دوسرا قصہ ہے ایک مالدار آدمی کا جس کو اللہ نے مال دیا تھا لیکن وہ مال کے غرور میں پڑ گیا۔ مالداروں کے لیے عبرت ہے، تمہارا مال بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا لیکن اس مال سے کیا ہوا تمہارا کام محفوظ رہ جائے۔ تیسرا قصہ ہے علم والوں کے لیے، کبھی اپنے علم پر غرور تکبر مت کرو، کبھی یہ مت کہو کہ میں کافی ہو گیا ہوں، پورا ہو گیا۔ علم کو طلب کرتے رہو، طلب کرتے رہو، اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے رہو، علم کی طلب میں لگے رہو، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔
اور حضرات چوتھا قصہ ہے ذوالقرنین، وہ حکمران لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں اللہ نے اختیار دیا ہے، جن کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت دی، جن کے ہاتھ میں اللہ نے منصب و حکومت دیا ہے۔ اس حکومت و منصب کو غلط مت استعمال کرو، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا دو، اللہ کی مخلوق میں اچھائی کو رواج دے دو، برائی کا راستہ روک دو، یہ حکومت اس لیے۔ یہ 4 قصے سورۃ الکہف کے اندر بیان ہے۔ سورت کے شروع میں تقریباً 8 آیتیں اور سورت کے آخر میں 9 آیتیں، یہ ان قصوں کے علاوہ ہے۔ اس میں انہی فتنوں کے بعد